اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اس کی 36ویں آیت تک ہم لوگوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر کی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں، کچھ صحیح نہیں کر رہی، تو آپ لوگ مجھے بتائیں تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک صحیح پہنچے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو پھر بھی اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں حضرت زکریا اور حضرت مریم کا ذکر ہو رہا تھا۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو بند کر دی تھی۔ اب ہم دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے کہ جب حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی، منت مانی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے، تو میں جو بھی بچہ ہوگا، بیٹا، انہوں نے تو بیٹے کی خواہش کی تھی، تو بیٹا ہوگا تو میں اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی کہ تیرے دین کے کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس لیے لیکن جب بیٹی ہو گئی تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، میں اس کو کیسے یعنی کہ نا کیا کروں، میں تو بیٹا چاہتی تھی تاکہ وہ تیرے دین کے کاموں میں دنیا تک تیرا پیغام پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو کہ بیٹی ہوئی ہے، اس چیز کو کوئی نوٹس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ بیٹا ہو بیٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور حضرت زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ پھر حضرت زکریا جو اب یعنی کہ اس میں ہوتا یہی ہے ذہن میں انسان کے کہ لڑکا جو ہے وہ، اس کی ماں تو اسی لیے دعا کری تھی نا لڑکے کی کہ وہ ساری جو ہوتی ہیں چیزیں ان سے اوپاک ہوتا ہے، کہ لڑکی کا پردہ، لڑکی زیادہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتی، لڑکی کیا کرے گی، کس طرح اس چیز میں سروائیو کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے نیتوں کے حال بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ آگے حضرت مریم کی جوانی کا ذکر بتایا ہے اور عبادت کے لیے جب وہ ہیکل میں داخل کر دی گئی تھی اور ذکر الہی میں شب و روز مشغول رہنے لگی تھی، حضرت زکریا جن کی تربیت میں وہ دی گئی تھی کہ وہ ان کی دینی تربیت کریں، وہ رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے۔ محراب جو ہے وہ ہم لوگ تو موسٹلی سوچتے ہیں، یعنی کہ حضرت مریم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محراب میں چلی گئیں، تو حضرت زکریا جب کبھی ان کے پاس محراب میں جاتے تو محراب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ممبر ہوتا ہے وہ محراب ہوتی ہے، مسجد کا جو ممبر کے قریب جو بنی ہوئی ہوتی ہے جگہ، تو وہ محراب ہوتی ہے۔ لیکن پہلے وہ کمرے ہوا کرتے تھے، جو ہیکل میں ہوتے تھے کمرے ہوتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے لوگ الگ سے تنہائی میں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے جن میں بیٹھ کے لوگ تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت زکریا اچھے خاصے اس وقت تک بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو یہ تھا کہ میں اس وقت تک بے اولاد تھے، اور جب تک وہ اس بچی کو جب عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی نیک اولاد دی ہے عمران کی بیوی کو، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد دے۔ اور پھر کس طرح جب وہ کبھی کبھی ان کے پاس محراب میں جاتے تھے تو وہ چیزیں جو نہیں مل رہی ہوتی تھی نا، بے موسمی پھل اور چیزیں کھانے پینے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں
کوئی خلل نہیں پڑنے دیتے تھے، ان کو ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے اسی کمرے میں کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت ذکریہ جب بھی ان کے پاس جاتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کھانے پینے کی، اس کو تو کسی قسم کی کوئی تنگی ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طرح اللہ تعالیٰ میری بھی سنے گا، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری بھی سنے گا اس طرح، میں ایسی نیک اولاد کی خواہش کیوں نہ کروں۔ پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی ایسا ہی بیٹا یا ایسی اولاد، انہوں نے اولاد کی خواہش کی تھی، مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اور جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ ذکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی تابع و فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سرب سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ اب وہ حضرت مریم کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یا محمد، اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہے اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی کہ اپنی اپنی بات کر رہے تھے، یعنی کہ قرآن اندازی جیسے ہوتی ہے، مشورہ کر کے قرآن اندازی کر رہے تھے، وہ اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ اسے یہ مطلب ہے وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون ہے، کون ہوگا اور نہ تم اس وقت حاضر تھے، یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات ہو رہی ہے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، یعنی کہ گہوارہ چھوٹے بچے کا جھولا ہوتا ہے، یعنی کہ گود میں، چاہے وہ گود میں ہو ماں کی یا پھر وہ جھولے میں ہو، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں
جو تورات میں تھے، اس تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی تائید کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب جو کسی بھی بچے کی جو ولادت ہے وہ باپ کے بغیر اگر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ تجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا کے جواب میں بھی کذالکہ کہا گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ کذالکہ کا مطلب ہے دونوں آیات میں، یعنی کہ حضرت زکریا جب سوال کر رہے تھے کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، ادھر بھی کذالکہ کا لفظ آیا ہے، اور ادھر بھی جب حضرت مریم فرشتوں سے پوچھ رہی ہیں کہ مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ اور ابن اللہ اسی وجہ سے سمجھا تھا کہ ان کی پیدائش غیر فطری طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی، اور یہودیوں نے جب حضرت مریم پر الزام بھی اسی وجہ سے لگایا تھا کہ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ غیر شادی شدہ لڑکی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہ سرے سے واقعہ ہی نہ تھا۔ تب ان دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید میں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، وہ لڑکی شادی شدہ تھی، فلاں شخص اس کا شوہر تھا، اس کے نطفے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ مختصر سی دو ٹوک بات کہنے کی بجائے آخر اتنی لمبی تمہیدیں اٹھانے اور باتیں کرنے اور صاف صاف مسیح بن فلاں کہنے کی بجائے مسیح بن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی، جس سے بات سلجھنے کی بجائے اور الجھ جائے۔ بس جو لوگ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں اور پھر مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ولادت حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی تھی، اور دراصل ثابت یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھانے کی اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتنی ہم یہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، عیسائی۔ ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ایک چیز کو کلیئر کر دیا، مسیح نے مریم کہا، کسی بھی شخص کا نام لیا جا سکتا تھا کہ مسیح بن فلاں، مسیح بن فلاں، جس کو وہ لوگ جانتے بھی نہ ہوتے، بہت سی باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح نے مریم کہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے، کیونکہ موسٹلی باپ کا نام لگایا جاتا ہے بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ہمیشہ باپ کا نام لگتا ہے، لیکن قرآن میں بہت جگہوں پر مسیح نے مریم ہی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ صرف اور صرف مریم کے بیٹے ہیں، اور وہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تم لوگ جتنی مرضی دلیلیں پیش کرتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا، وہ اب مریم کے ہی بیٹے ہیں۔ اور پھر آگے حضرت عیسیٰ بات کر رہے ہیں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے،
جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے یعنی کہ ان کی مائیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ اب یہاں پہ وہ والی بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے کہ ان کا اتنا گندا ماحول تھا، وہ ہر طرح کی بری چیزوں میں پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل، تو جب حضرت عیسیٰ کی انہوں نے بات نہیں کی، الٹا ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب میں، اور پھر ان کو صلیب پر لٹکانے کی بات ہونے لگی کہ تم اسی طرح آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یعنی کہ ایسے ناجائز بچے کو ہم قبول نہیں کرتے، جو ایک تو اس کی پیدائش پر ہی اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اور اوپر سے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ میں جی پرندے وہ کر سکتا ہوں مٹی کے بنا کر، اور اس میں وہ پھونک ماروں گا تو وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور میں اندھے کو کوڑی کو وہ جو پیدائشی ہوں، یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے بعد میں کسی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں، جو پیدائشی اندھے ہیں کوڑ کا مرض ہے ان کو میں ان کو ٹھیک کر دوں گا، یعنی کہ انہوں نے کسی بھی طرح حضرت عیسیٰ کی کوئی بات نہیں مانی۔ ان کے چند حواری تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ کی بات پوری قوم نے ریجیکٹ کر دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب ان کو حضرت عیسیٰ کو، تو اس جگہ پہ یہ بات ہے جو لفظ ہے متوفی کا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس واپس لے لوں گا، توفی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ روح قبض کرنا اس لفظ کے مجازی استعمال ہے، یعنی کہ روح قبض کرنا، واپس لے لینا روح کو، وہ اسی لفظ کا متوفی کا، تو یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں، نہ کہ اصل لغوی معنی۔ اور اس میں یہاں پہ انگریزی لفظ ہوتا ہے ٹو ریکال کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا، چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی، لیکن ان کی قومی روش جو تھی نا وہ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ پے در پہ وہ کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے، اور ہر اس سالے بندے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے دو جلیل قدر پیغمبروں کو ایک ہی وقت میں مبعوث کیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ادھر حضرت یحییٰ کی ہوئی حضرت زکریا کے ہاں، جو انہوں نے دعا کی تھی، اور پھر ان کے ساتھ ایسی کھلی نشانیاں تھی کہ ان کے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا عناد رکھتے ہو، یعنی کہ ان سے دشمنی رکھتے ہوں اپنے دل میں۔ اور پھر انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس نے علل اعلان حضرت یحییٰ جیسے بلند پایا انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کرا دیا تھا، اور ان کے علماء نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فرمائش پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ یہاں یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ قرآن کی یہ پوری تقریر، یعنی کہ یہاں پر جتنی بھی بات ہوئی ہے، دراصل عیسائیوں کے وہ جو عقیدہ ہے ان کا کہ ہاں جی حضرت مسیح جو ہیں ہم نے ان کو وہ سولی پر چڑھا دیا تھا، تو وہ سب کچھ، اور اس میں عیسائیوں میں اس عقیدے کی کہ پیدا ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے وہ ہے کہ بغیر باپ کے ہوئی، اور پھر جو ان کے معجزات تھے
حضرت عیسیٰ کے، ان کی وجہ سے بھی انہوں نے سوچا یہ تو بڑی کوئی آج تک کسی نبی نے اس طرح کی کوئی چیز کر کے نہیں دکھائی. حضرت موسیٰ صرف یہ تھا کہ ہاں جی وہ عصا پھینکتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا ان کے پاس، اور پھر باقی بھی آنے والے نبیوں کے پاس اس طرح کے معجزات تو نہیں تھے جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے. کسی نبی کو یہ نہیں دیا گیا کہ وہ کسی اندھے کو ٹھیک کر دے یا پھر مردے کو زندہ کر دے، ایسا تو کوئی معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا تھا پہلے. اور پھر ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، جس کا ذکر صاف لفظوں میں ان کی بھی کتابوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی جو بائبل ہے، تورات میں تو نہیں، بائبل میں، اور پھر ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں ذکر کیا ہے اس وقت کے لوگوں نے. قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح کا بے باپ پیدا ہونا محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یہ یعنی کہ اس طرح کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ حصہ رکھتا تھا، یعنی کہ وہ بیٹا تھا. دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی کہ خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنوائے، مگر بتا دیا یہ سارے کام اس نے اللہ کے اذن سے کیے تھے. اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی تب تو ان کے عقیدے الوہیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ جسے تم الہ یا ابن اللہ بنا رہے ہو مر کر مٹی میں مل چکا ہے. مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اسی قبر دیکھ لو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ ہاں جی تم جاؤ وہاں فلاں جگہ پہ اس کی قبر ہے، دیکھ لو. لیکن ایسا کرنے کی بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھائے جانے کے مفہوم کا کچھ تو شائبہ سا رکھتے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے تھے، اس کے اندر کچھ تو شائبہ رکھتے کہ وہ اٹھا لیے گئے تھے لیکن بعد میں مر گئے. بلکہ عیسائیوں کو الٹا اور یہ بتا دیا کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی کہ جس نے آخری وقت میں ایلی ایلی کہا تھا اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو وہ مسیح نہیں تھا. مسیح کو تو اس سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا تھا. اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صاف سلجھی ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں، ان کے وہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے اسے رد کر دیا. یہودی تو سرے سے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہاں جی یہ تو آؤٹ آف ایڈلاک پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نبی کیوں بنا رہا ہے. ساری باتیں دیکھنے کے باوجود وہ لوگ نہیں مانتے تھے. اور اس کے بعد خلاف پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں، اور اگر اس سے مراد عیسائی اور مسلمان، ان میں جو عیسائی ہیں جو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے وہ واپس آئیں گے. عیسائی مانتے ہیں، بہت سے عیسائی مانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ واپس آئیں گے. تو اس میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں کہ مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور عیسائیوں کا بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. اب ہم یہ ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا.